الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ غلطی، کوتاہی، نافرمانی، عصیان انسانی فطرت ہے، لیکن اس غلطی پر اٹھ جانا، اس پر ڈٹ جانا اور اس کی اصلاح نہ کرنا، اس سے باز نہ آنا، یہ شیطانی فطرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے اور وہ اس کے بعد رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مختصر، اس میں یہ ہے کہ آیا غیر محرم عورت کا غیر مرد سے بات کرنا اور غیر مرد کا کسی غیر محرم عورت سے بات چیت کرنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بخاری شریف کی حدیث بیان کروں گا جو علامہ البانی نے بھی سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان شخص آیا اور آ کے اس نے ایک عجیب اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن رہے تھے، پاس تشریف فرما تھے، سارے پریشان ہوئے اور نوجوان کو ڈانٹنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے قریب آنے دو۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کا سوال پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگ پسند کریں گے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں پسند نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ زنا کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نہیں پسند کرتا۔ تو فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے محرم رشتے گنوائے کہ ان کے ساتھ کوئی زنا کرے یا اس کی عزت کے ساتھ کوئی کھیلے تو پسند کرے گا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں۔ تو لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات سمجھ آ گئی، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ اور پھر اس نے دعا کے لیے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ تو اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ کبھی زندگی میں اس کے دل میں خیال تک نہیں آیا کہ وہ کبھی کسی سے زنا کرے۔ تو یہ حدیث اس حوالے سے بڑی جامع حدیث ہے اور بڑی کھلے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی غیر محرم عورت سے بات کرتا ہے
تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر میں کسی کے لیے اس انداز سے کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میری ماں، بہن، بیوی، بیٹی، میرے یہ قریبی رشتہ دار، میرے محرم رشتے ہیں، جن کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے میں اس کو پسند نہیں کرتا، تو خود یہ مرد کسی کے ساتھ ایسی بات کرنا پسند کیوں کرتا ہے؟ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے خصوصی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کبھی کسی ضرورت کی غرض سے، کسی غرض و غایت سے کسی مرد سے بات کرنی بھی پڑے تو ایک تو وہ پردے کے پیچھے سے کرے، اور دوسرا وہ سخت لہجے کے ساتھ کرے۔ یہ لہجہ اختیار نہ کرے کہ دوسرے کے دل کے اندر وہ شیطانیت پیدا ہو جائے یا اس کی نیت کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ یہی حکم عورتوں کے لیے ہے اور یہی حکم مردوں کے لیے، اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کا سننا، غیر محرم کی بات کو سننا اور اس کی طرف رغبت رکھنا، یہ کان کا زنا ہے۔ اور کسی نظر کا کسی غیر محرم کی طرف اٹھ جانا، چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، یہ نظر کا زنا ہے۔ اور ہاتھوں کا زنا، غیر عورت کی طرف جس پر اس کا حق نہیں ہے، اس کے لیے غیر محرم ہے، اس کی طرف اٹھ جانا، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اور پاؤں کا اس کی طرف چل کر کے جانا، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غیر متوجہ ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تو نے بوس و کنار کیا ہے۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تو نے دیکھا ہے یا تو نے بات کی ہے۔ تو وہ سارے معاملات، اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی کی طرف دیکھنا یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، کسی غیر محرم سے بات کرنا یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، کسی کی بات سننا یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور اسی ارادے سے، دل جوئی کے ارادے سے کسی کی طرف چل کر کے جانا یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ فون پر بات کرنا اور کسی سے براہ راست بات کرنا اور خواہ مخواہ کی باتیں کرنا یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ایمان والا وہ اپنی عزت و آبرو کا محافظ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس سورت کے اندر اس کی شروع کی آیات میں جن لوگوں کے لیے جنت کے بارے میں بشارت دی ہے کہ یہ جنت کے مہمان ہیں اور جنت ان کے لیے تیار ہے، یہ جنت کے وارث ہیں، بلکہ ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت کے وارث ہیں، جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ تو اسلام ہمیں یہاں پر ایک اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، اگر ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے، ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، یہ سارے معاملات، بات کرنا، بات سننا اور دیکھ لینا، یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اب زنا ایک بہت ہی بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اب ہم اللہ سے استغفار چاہتے ہیں، اللہ سے بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تم میں سے کوئی شخص چھوٹا بڑا گناہ کر بیٹھا ہو، حتیٰ کہ اتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہو کہ اپنے آپ پر اس نے ظلم کر لیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، توبہ اور استغفار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ سے پہلے ثم یستغفر اللہ، یعنی گناہ کے بعد وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، اب غلطی ہو گئی تو کیا کرے؟ اللہ سے بخشش طلب کرے، معافی مانگے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب وہ بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اس کی توبہ سے بھی پہلے اس کا رب اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے، اس پر رحم کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ
انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ اللہ ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف فرما دے گا، حتیٰ کہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، کسی نے زنا کیا ہو، کسی نے شرک کیا ہو، کسی نے قتل ناحق کیا ہو، اللہ کے رسول کیا اس کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو درداء، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کسی نے شرک کیا ہے، کسی نے زنا کیا ہے، کسی نے قتل کیا ہے اور کسی سے کوئی بڑا جرم ہوا ہے، اللہ کے رسول اللہ وہ بھی سب معاف فرما دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ وہ بھی گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور جو غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔